جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان جو ہے بتلا رہے ہیں کہ فتعالى الله الملك الحق، بے شک ایسی اللہ تعالیٰ کی شان اور عالی شان ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے بادشاہیت، اتنے بڑے جو ہے ملک کے بادشاہ ہیں، اور ملک الحق، حق کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی کہ حقیقی معنی میں اس دنیا کا نظام سارا کا سارا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقت میں یہ پوری دنیا کی جو سلطنت ہے انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قادر و مطلق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختصر میں اپنی تعریف بیان کی ہے، اور آگے فرمائیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ پر جو ہے قرآن نازل کریں تو آپ اس کو پہلے کیا کریں کہ اچھے طریقے سے جو ہے سن لیں، پہلے کیا کر لیں؟ سن لیں، اور ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے آپ جو ہے سننے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے چکر میں نہ رہیں۔ آپ کیا کرنے کے چکر میں؟ یاد کرنے کے چکر میں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی پر جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی سنتے بھی تھے اور جلدی جلدی یاد بھی کرتے تھے، کہیں بھول نہ جائیں ہم۔ تو اس چکر میں قرآن نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پہلے آپ جو ہے کسی بھی بات کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کلام کو، جو ہمارے کلام کو مکمل طریقے سے آپ سن لیجئے، یاد کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کا کام صرف کیا ہے؟ سننا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بات بڑے آدمی کرے تو کوشش یہ کریں پہلے ہم ان کی بات کو کیا کریں؟ غور سے سن لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے ان کا جواب دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائیں۔ کس میں؟ علم میں۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو ہمیں آپ کو یاد کر لینی چاہیے کہ ربی زدنی علما، ہر کتابوں میں شروع میں لکھا رہتا ہے، اللہ کے نبی کو دعا بھی سکھلائیں۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جو ہے ہم نے تاکید کی تھی کہ اس سے پہلے کیا تاکید کی تھی کہ فنسیا، کہ وہ بھول گئے، اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور وہ اپنے جو ہے مکمل عزم پہ نہیں اتر پائے، یعنی کہ ہم نے ان کو جو ہے حوصلہ عزم کے ساتھ ہم نے ان کو نہیں پایا۔ یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے یعنی بنانے کے بعد جنت کے اندر ڈال دیا گیا، ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو آدم، اس جنت کے اندر جو ہے ایک درخت ایسا ہے جس کو جو ہے تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو ہم نے ان کو تاکید کی تھی اس کے بارے میں، لیکن وہ کیا کیے؟ فنسیا، وہ بھول گئے، اور ولم نجد لہو عزما، اور وہ اپنے پختہ اور ارادے پہ جو ہے قائم نہیں رہ سکے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان جو ہے بھولنے کی جو عادت اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ اب کوئی انسان کہے گا نہیں ہم نہیں بھولتے ہیں، ہم پکے کے، ہم پختہ ارادہ رکھتے ہیں، پکے وعدہ کے ہم پکے ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہاں جب آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسیہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ تم سب کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر شیطان جو ہے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس نے یہ کہا تھا، جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفات کیا ہے؟ اوپر کو جاتی ہے، اور آپ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے جو ایسی مخلوق جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کو ہم کیوں سجدہ کریں؟ لیکن اس سے پہلے جو ہے شیطان اور فرشتے یہ دونوں جو ہے جنت کے اندر رہتے تھے، اپنا ساتھ میں رہتے تھے، اور ابلیس شیطان جو ہے فرشتوں کا استاد تھا۔ کن کا؟
فرشتوں کا استاد تھا، بتائیے، اور دونوں جو ہے جنت میں رہتا تھا، لیکن فرشتے جو ہے جو شیطان کا شاگرد تھا اس نے جو حکم کی پیروی کی، لیکن جو استاد تھا اس نے کیا کیا؟ تکبر کر انکار کر دیا۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ، عدو لک، تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ ولزوجک، تمہاری بیوی کا بھی کیا ہے؟ دشمن ہے، کہ فلا یخرجنکما من الجنت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو اور تمہاری بیوی کو دونوں کو ہے جنت سے نکلوا دے، اور فتشقا، اور تم جو ہے اس دنیا کے اندر جب جاؤ گے تو تم رزق کے معاملے میں پریشان نظر آؤ گے، پھر جو ہے مشقت میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہ اس کے اندر بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے جب جنت سے نکالا گیا تو دادی حوا اور آدم علیہ السلام کو دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جب نکل گئے تو جو ہے زمین کے جب اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے گیہوں پہنچایا ان کو۔ پہنچانے کے بعد جو ہے ان کو بتلایا کہ جو ہے آپ ان کو پیسیے، اور پیسنے کے بعد جو ہے اس کو جو آپ جو ہے اس کو پانی کا اس کو جو ہے اس کو گوندیے، پھر اس کی روٹی بنائیے۔ جب روٹی بن کے تیار ہو گئی تو کھانے کے لیے جو بیٹھے تو روٹی جو ہے نیچے گر گئی، پہاڑ کے نیچے۔ کیا ہوئے؟ اب آدم علیہ السلام اس روٹی کے چکر میں بھاگ رہے ہیں، روٹی جو ہے نیچے گرتی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے کہ بتایا کہ یہ ہے جس طرح آپ اس روٹی کے پیچھے پریشان حال ہیں، اسی طرح آپ کی اولاد بھی جو ہے قیامت تک جو ہے اسی روٹی کے چکر میں پریشان حال رہے گا۔ ہے کہ نہیں پریشان حال؟ ہر آدمی جو روٹی ایک دو روٹی کھانے کے لیے جو دن بھر مزدوری کر رہا ہے، وہی گیہوں اس کو بونے کے لیے جو ہے پہلے بوتے ہیں، پھر اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 6 مہینے۔ بتائیے 6 مہینے کے بعد پھر ہم کو روٹی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی پہ قرآن نے کہا کہ فتشقا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے جنت سے نکل جائیں اور آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور یہاں پہ دوسری یہ نقطہ کی بات بیان کیا کہ فتشقا کا لفظ اس پہ استعمال کیا ہے واحد کا صیغہ، ایک کے لیے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ مرد کے اوپر ذمہ داری نان و نفقہ جو ہے عورتوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ عورت کی جو نان و نفقہ جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے میں آتا ہے، عورت کے ذمے نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں نئی نسل کی جو نوجوان ہے، جو لیٹسٹ میں ورژن جو آ رہا ہے، ان لوگوں کی کیا ہے کہ بھائی ہم بھی کمائیں، ہماری بیوی بھی کمائیں، تب گھر چلے گا۔ تو یہ غلط ہے، پھر قرآن کی آیت یہاں پہ جھوٹی ہو جائے گی۔ اگر قرآن دونوں کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی دونوں کے لیے کہتا، تو فتشقیا کا لفظ استعمال کرتا، تثنیہ کا صیغہ جس کو دو کہتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں پہ واحد کا لفظ استعمال کیا، اکیلا کے لیے، فتشقا۔ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ کمائے، بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کرے؟ کھلائے پلائے۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری، کہ آپ جو ہے جب جنت کے اندر رہیں گے تو آپ کو جنت کے اندر نہ کبھی بھوک لگے گی، ولا تعری، اور نہ آپ کبھی ننگا ہوں گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کے اندر رہیں گے تو آپ کو بھوک لگے گی تو آپ پریشان حال ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ جنت کے اندر آپ کو بھوک لگے گی، آپ کی خواہش ہوگی، فوراً آپ کے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا۔ اور ولا تعری، اور کبھی آپ ننگے نہیں ہوں گے۔ ننگے مطلب یہ کہ جیسے کہ آپ غسل کر رہے ہیں، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غسل کر کے فارغ ہو گیا، اب کپڑے نہیں مل رہے ہیں، اب ننگے ادھر جو ہے لنگی پہن کے جو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر کہ بھائی ہمارا گنجی کہاں ہے، ہمارا بنیان کہاں رکھ دیے تم لوگ، اب انسان پریشان ہو جاتا ہے نا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جنت کے اندر آپ رہیں گے تو آپ ہمیشہ ننگے نہیں رہیں گے، بلکہ جنت کے اندر آپ محفوظ رہیں گے، سیف رہیں گے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور اس جنت کے اندر آپ کو کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ کیا؟ پیاس لگے گی ہی نہیں۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ کبھی آپ جنت کے اندر دھوپ میں جو ہے پریشان ہوں گے، یعنی آپ کو دھوپ بھی نہیں لگے گی جنت کے اندر۔ جنت کے اندر دھوپ نہیں لگے گی کسی بھی انسان کو، کچھ بھی نہیں لگے گا۔ وہاں آپ بالکل ٹینشن فری رہیے گا۔ دنیا کے اندر ہے کہ 10 طرح کی بیماری ہے، شوگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے، ایک دن زیادہ گوشت کھا لیے تو جو دن بھر پیٹ خراب ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جتنا آپ کو کھانا کھا لیجئے، ایک ڈھگار آئے گا
سب ختم. نہ پیشاب کا ٹینشن، نہ جو پیخانہ کا ٹینشن، نہ ناک بہنے کا ٹینشن، نہ جو سردی کا ٹینشن، نہ بخار کا ٹینشن، کچھ بھی ٹینشن نہیں. جتنا کھانا پورے کھسی کھا لیجیے آپ اکیلا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. فوسوس الیہ الشیطان، تو فوراً جو ہے نہیں کہ شیطان کے دلوں کے اندر شیطان کو جو ہے وسوسہ ڈال، شیطان نے جو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وسوسے میں ڈال دیا کہ کہا کہ قال یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کے کھانے کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے خوشحال رہیں گے، آپ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے زندگی خوشحال گزرے گی، آپ کے اوپر کبھی تنگی نہیں آئے گی، آپ کی اولاد کبھی پریشان نہیں حال ہوگا. دیکھیے شیطان کس طرح بہکا رہا ہے. اور آپ کی ہی اس دنیا کے اندر، اس جنت کے اندر آپ ہی کی بادشاہیت ہوگی، آپ ہی جنت کے بادشاہ ہوں گے اکیلے. دیکھیے انسان کس طرح، انسان کو جو شیطان جو ہے انسان کو لالچ دے رہا ہے. اب اسی لالچ میں کیا ہوا، آدم علیہ السلام بھٹک گئے. فَأَكَلَ مِنْهَا، تو آدم علیہ السلام اور دادی ہوا دونوں کیا اس میں سے، اس درخت میں سے کچھ تھوڑا سا کھا لیا. فَوَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو فوراً جو ہے دونوں آدم علیہ السلام اور دادی ہوا دونوں جو ہے ننگے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ننگے ہو گئے دونوں. اب جیسے ہی ننگے ہو گئے تو علیہما من ورق الجنہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے بدن کو جو ہے فوراً جنت کے جو ہے پتوں سے، جو ہے درخت کے پتوں سے جو اپنے آپ کو چھپانے لگا. جیسے کہ ایک انسان اگر کہیں پہ مسجد کے اندر یا کہیں چوراہے پہ جو ہے کھڑے ہو کے جو ہے لنگی باندھنے لگے، اگر وہ لنگی گر جائے فوراً وہ انسان دھڑپڑا جائے گا، فوراً اپنے کو لنگی سنبھال، ادھر دیکھا کوئی دیکھا تو نہیں. اسی طرح جیسے ہی آدم علیہ السلام دادی ہوا دونوں جو ہے اس درخت کا پھل کھائے، فوراً جو ان کے بدن سے جو ہے کپڑا اتر گیا. اب جیسے ہی دونوں جو ہے بھاگنے لگی اور پتے جو ہے ان کو لے کے اپنا اس کو گاٹنے لگی بدن کو چھپانے کے لیے. جی اور وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے میری نافرمانی کی. کیا کیا؟ نافرمانی کی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، لہذا یہ تم سے زندگی بھر حسد رکھے گا، تم سے جلن ہے ان کو ہے. اب اگر جنت کے اندر آپ جا رہے ہیں تو جنت کے اندر بھی یہ جو شیطان آپ کو بہکائے گا، اور جب بہکائے گا تو آپ اس درخت کے پھل جو آپ کھا لیں گے، جب کھائیں گے تو آپ اور آپ کی بیوی دونوں جو ہے جنت سے نکل جائیں گے. اب جیسے ہی آپ نکلیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے مشقت میں آپ پڑ جائیے گا. تو اتنی بات جو ہے نصیحت کرنے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کیا ہو، غلطی کر بیٹھے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا کہلایا جاتا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ انسان ہے، وہ اصل کامل مومن ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اپنی بات پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ جو ہے یہ غلط بات ہے. تو آدم علیہ السلام جو کیا کیے، اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، تو وہ کیا ہوئے، بھٹک گئے. اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جو اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا، فغوا، فا کا لفظ استعمال کیا گیا، فوراً جو وہ کیا ہوئے، راستے سے بھٹک گئے. باقی دیکھیے جو لوگ سن رہے ہیں کہ کل سے جو ہے 4 دن جو ہے تفسیر جو ہے اپلوڈ نہیں ہو پائے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے، تھوڑا جا رہے ہیں ادھر. باقی جو باتیں کہیں گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ.